یہ دوسرے نمبر کی سورہ ہے، اس کے اندر 286 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اور مدنی سورہ کے بارے میں بول چکا ہوں کہ آپ کو اکثر یہ لگے گا کہ احکامات ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس سورہ کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 780، لا تجلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے گھر میں بڑی پریشانی، شیطان ہے، بیٹھا ہوا ہے، جنات ہے۔ کہیں کہیں پر آپ یہ بھی سنے ہوں گے کہ لوگ گھر کو نہیں خریدتے، ارے بھائی اس گھر میں شیطان ہے، جنات ہے، کیسے ہم خرید لیں؟ اور کبھی کبھی وہ سستے میں بھی مل جاتا ہے، سورہ بقرہ وہاں جا کے پڑھیے، سب شیطان بھاگ جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ مولوی صاحب گھر کو بدل دینا چاہیے، صحیح نہیں ہے کیونکہ اس گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے برکت رکھی ہے بھائی، اللہ ایسا کرے گا، کوئی دوسرا آدمی ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کسی اور کے پیچھے مت پڑے رہیے۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، ختم، سب جنات شیطان سب بھاگ جائیں گے، جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ذالکہ کا لفظ آیا، ذالکہ معنی دور کے لیے ہوتا ہے، حاضہ ہونا چاہیے نا یہ، لیکن دور، دور کا لفظ اس لیے ذکر کیا، ارے اس کتاب میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، تو چاہے دور کا لفظ استعمال کرے یا نزدیک کا لفظ استعمال کرے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو شروع کی 5 آیتوں میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں۔ نیک لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب اسے کہتے ہیں جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھتے، جیسے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے۔ اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ دیکھنے کے بعد لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا، لیکن ہمارا بغیر دیکھے مضبوط ہے۔ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہے، نشر کیا ہے، پھر اسی طرح فرشتے کیا ہیں، کس ٹائپ کے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان آیتوں میں، شروع کی 5 آیتوں میں نیک لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں، پھر اسی طرح نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو کتابیں اتری اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھ رہے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے 2 آیتوں کے اندر، 6 اور 7 کے اندر، ان کافروں کے بارے میں جن پر مہر لگ گئی، بھائی بڑی محنت ہوئی، بہت سمجھایا گیا لیکن سمجھے ہی نہیں، جیسے ابو لہب ہے، پھر اسی طریقے ابو جہل ہے جو اس امت کا فرعون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی، عتبہ ہے، شیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہی تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آپ کی خواہش تو ہے، تو جب حجت قائم ہو جائے اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک 12 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ منافقین کون ہیں؟ بھائی زبان سے کچھ ظاہر کرے اور دل میں کچھ رکھے۔ منافق لوگ مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، مدینہ میں پیدا ہوئے، اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، کیونکہ مدینہ والے تیاری کر چکے تھے کہ جی ان کو ہی سردار بنانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ ہو کر مدینہ کے اندر آئے اور لوگوں نے آپ کو سردار بنا لیا، تو اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا لیکن دل سے اسلام کے خلاف تھا۔ وہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ ارے دھوکہ کس کو دیں گے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق ہے، کفر ہے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پھر اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا اصلاح کرنے والے ہیں؟ کچھ بھی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے والے ہیں، شک پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو نفاق کی بھی 2 شکلیں بنتی ہے، ایک تو اعتقادی طور پر، یعنی آدمی زبان سے اسلام کو ظاہر کرے لیکن دل سے اسلام کے خلاف ہو، اگر اسی پر وہ مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عملی نفاق ہوتا ہے، جیسے منافقوں کی کچھ نشانی بیان کی گئی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر اسی طرح امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں، پھر اسی طرح ان کے بارے میں یہ آیا کہ وہ اگر لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی کہ یہ لوگ ایسے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ آیا گویا کہ بارش نازل ہوتی ہے، اور بارش جب ہوتی ہے اس سے پہلے بجلی چمک رہی ہے، تو بجلی جب چمکتی ہے تو یہ ایمان کی روشنی ہے، تو بجلی کی چمک کو ایمان کی روشنی سے تعبیر کی، اور جیسے بجلی کی چمک ختم ہو گئی تو اب اندھیرا ہو گیا، تو کیسے آگے چلیں گے؟ نہیں چل پائیں گے۔ تو اندھیرے میں وہ لوگ آگے نہیں چل پا رہے، تو ان کے اندر شک ہے، وہ لوگ ادھر ادھر
سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی چیز حقیقت میں مل نہیں رہی. تو اللہ نے مثال دے کر یہ سمجھایا کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ شک کو دور کریں اور یقین پیدا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا. ایک مثال اور بھی ان لوگوں کے لیے دی کہ راستہ ان کو ملا ہے، ایمان کا راستہ مل گیا، لیکن ان لوگوں نے کفر کے راستے کو چنا، یعنی چھوڑ دیا اسلام کے راستے کو، تو ان کے لیے گھاٹا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ناظرین کرام، سامعین، ہمارے دلوں میں اگر اسلام کے تعلق سے کچھ بھی ادھر ادھر کی بات ہے تو اس کو نکال دیں اور قرآن کریم سے جڑ جائیں. تھوڑا سا پیغام آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ چند آیتیں پڑھیں، اپنی زندگی میں لائیں، اور کم سے کم قرآن کریم کو ایک مرتبہ تو آپ ترجمے کے ساتھ ختم کیجئے. لگے رہیے، کوشش کیجئے. آپ دیکھیے اس کے اندر بڑی برکت ہے، گھر کے اندر بھی بڑا فائدہ ہے، اپنے اندر بھی بڑا فائدہ ہے. جتنا زیادہ محنت کریں گے اس کا ثواب ملے گا. ہم اور آپ دنیا کے اندر اسی لیے آئے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں. یہ نیکیاں جمع ہو جائے تو ہمارا فائدہ آخرت میں بہت ہونے والا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ قرآن کریم سے جڑیں، اپنی زندگی میں قرآن کریم کو لائیں اور اس کا درس رکھیں، اس سے جڑیں. نوجوانوں میں بھی یہ چیز آئے، بوڑھوں میں بھی، بزرگوں میں بھی، بچوں کے اندر بھی. اگر ہم اور آپ قرآن کریم سے جڑ جائیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.